الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائیوں، مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ خلافت راشدہ کا عقیدہ ہے۔ یعنی وہ چار برحق خلیفے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اسلام کو پھیلایا بھی اور اسلام کی حفاظت بھی کی اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا۔ یہ چار خلفاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ چار خلفاء ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ یعنی عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی ضمانت دے دی تھی۔ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک کا صحابی ہو اور جہنم میں جائے، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں، براہ راست تربیت یافتہ ہیں، اور شاگرد کی کمی کوتاہی وہ استاد کی کمی کوتاہی سمجھی جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی اسکول میں کسی کلاس میں جاؤ گے، اگر اس کلاس کے اندر بچوں میں تربیت اچھی نہیں ہے، اگر اس کلاس کے بچے بدتمیز ہیں یا کلاس صحیح اٹینڈ نہیں کرتے،
تو سب سے پہلے آنے والا سوال کیا کرتا ہے؟ بھائی کلاس ٹیچر کون ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ کلاس ٹیچر کی طرف ان کی ساری حرکتیں منسوب ہوتی ہیں، اور جتنا عمدہ اور اعلیٰ قسم کا ٹیچر ہوگا اتنے ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کے اس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ اور اگر اسٹوڈنٹ بیکار ہیں، صحیح تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے، صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی، تو اس میں کہیں نہ کہیں قصور استاد کا شامل ہوتا ہے۔ اور دنیا کا واحد استاد، واحد ٹیچر، واحد معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تربیت پر شک کرنا بھی کفر ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ جن کی تربیت کریں تو ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ جائے، وہ جنہیں تعلیم دیں ان کی تعلیم میں کوئی کوتاہی رہ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے، پھر ان تمام صحابہ میں جو سب سے بڑی فضیلت صحابہ اکرام کو ملی وہ 313 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بدر کے معرکے میں شرکت کی، اور حضور علیہ السلام کے سنگ اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقتور فوج سے مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی، اور جنگ اس طرح کی کہ تلواروں کی جگہ درختوں کی ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، پیروں میں جوتے نہیں تھے، سواری کو گھوڑے نہیں تھے، پہننے کو لباس ڈھنگ کے نہیں تھے، لیکن وفادار اتنے تھے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی کاٹ کر دے دی کہ یہ تمہاری تلوار ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تلوار تو نہیں، یہ لکڑی ہے۔ اس نے اس بات پر ایمان مضبوط کر دیا کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام نے تلوار کہا ہے وہ دکھنے میں 100 بار لکڑی ہو لیکن وہ ہے تلوار۔ پھر اسی لکڑی کو لے کر، اس ٹہنی کو لے کر وہ لوگ میدان میں اترے اور انہی لکڑیوں سے تلوار کا کام لیتے رہے۔ تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں جو بلند مقام صحابہ کرام ہیں وہ بدری صحابہ کہلاتے ہیں، اور بدری صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے اندر حضور علیہ السلام کی قیادت میں مشرکین مکہ کو عبرتناک شکست دی تھی۔ پھر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان صحابہ کو بلند مقام حاصل ہے جو 10 مبشرہ کے اندر شامل ہے۔ 10 مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 جن کو جنت کی خوشخبری زندگی میں سنا دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نام لے کر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ فلانا بھی جنت میں، فلانا بھی جنت میں، فلانا بھی جنت میں۔ پھر ان 10 مبشرہ صحابہ اکرام میں ان سے بھی زیادہ فضیلت والے خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ پھر ان 4 صحابہ میں بھی جو سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام انسانوں میں جس شخصیت کو ملا ہے
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں اس میں ایک بات اور شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین یا عشرہ مبشرہ جو کوئی بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام کیوں عطا کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صحابہ اکرام کو معیار بنایا ہے، صحابہ اکرام کو پیمانہ بنایا ہے۔ فرمایا کہ اگر قیامت تک آنے والا انسان جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے اور جو ہدایت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حق کے راستے پر ہوں، پھر دوسرا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی حق کے راستے پر ہوں، پھر تیسرا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی حق کے راستے پر ہوں، پھر وہ آپس میں الجھتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اصحاب محمد علیہ السلام کو معیار بنا کر دنیا والوں کو بتایا کہ اگر تم نے حق پر ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، اگر تم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ تم حق پر ہو یا باطل پر ہو، تم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ تم جنت کے راستے پر ہو یا جہنم کے راستے پر ہو، تم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ تم سچ پر ہو یا جھوٹ پر ہو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کو میچ کرو، ان کے طریقے سے اپنے طریقے کو میچ کرو، ان کے اسوے سے اپنے اسوے کو جو ہے وہ میچ کرو، ان کی تہذیب سے اپنی تہذیب کو میچ کرو، ان کے رہن سہن سے اپنے رہن سہن کو میچ کرو۔ اگر تمہارا رہن سہن، اگر تمہاری تہذیب، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہاری تجارت، تمہاری زراعت، تمہارے اعمال، تمہاری عبادت، تمہاری سیاست، سب چیزیں صحابہ اکرام کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، اس معیار کی بے شک نہ ہو، کیونکہ صحابہ اکرام کے معیار کی کوئی چیز ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، صحابہ اکرام کے معیار کی کوئی چیز چاہ کر بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے طرز پر ہو، ان کے طریقے پر ہو، ان کے نقوش قدم پر ہو، تو پھر تم حق پر ہو۔ اگر تم اس سے ہٹ کر ہو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس سے ہٹ کر ہو تو پھر تم گمراہ ہو۔ یہ کیوں؟ علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انسانوں سے ممتاز فرما کر آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ کیوں بنایا؟ کیا اعمال کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے؟ نہیں، اعمال اور عبادات کی وجہ سے نہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں ہمارے بزرگوں میں صحابہ کے بعد کہ 12 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ عشاء کا وضو کیا، ساری رات تلاوت، ذکر و اذکار۔ ظاہر ہے جس نے عشاء کی نماز کا وضو کیا ہو اور فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ رات بھر سویا نہیں ہے۔ اب سویا نہیں ہے تو کیا کرتا رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے اس امت میں موجود ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں اور اتنے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں کہ وہ اعمال صحابہ کرام نے نہیں کیے ہوں گے۔ ایک صحابی آئے، آ کر حضور علیہ السلام کے پاس، پہلے ایمان سے پہلے حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھ لوں یا پہلے جہاد میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے وہاں کلمہ پڑھا
اور جہاد میں چلے گئے اور اسی جہاد میں شہید ہو گئے. کوئی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، کوئی روزہ انہوں نے نہیں رکھا، ایک بھی کافر کو تبلیغ نہیں کی، حج انہوں نے نہیں کیا، زکوٰۃ انہوں نے نہیں دی، قرآن کی تلاوت انہوں نے نہیں کی، اللہ کا کوئی ذکر انہوں نے نہیں کیا، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور جہاد جاری تھا، مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے. تو اعمال کے حساب سے تو آپ اور ہم نے نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں نا، آپ کے اور ہمارے روزے زیادہ ہو گئے ہیں نا، آپ کے ہم نے جن لوگوں نے زکاتیں دی ہیں وہ اعمال میں تو اس صحابی سے بڑھ گئے ہیں. اور بہت سارے ایسے اللہ کے نیک ولی ہیں جو اعمال میں صحابہ اکرام سے زیادہ ہوں گے، لیکن کتنے بھی اعمال زیادہ کر لیں اور کتنا بھی نیک ہو، وہ صحابی کے پیر کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی کے پیر کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص نے حضرت امیر اپنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، یہ بھی خلیفہ راشد گزرے ہیں، خلیفہ تھے، ان سے سوال کیا، کہنے لگا نہیں، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا. پیران پیر کو تو جانتے ہو نا بھائی، ساری دنیا مانتی ہے، ٹھیک ہے نا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز یہ مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں اور ان کا انصاف معیاری تھا، ٹھیک ہے نا جی. عمر بن عبد العزیز شان میں افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ ٹھیک ہے نا، عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوب جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے تم عمر بن عبد العزیز کا امیر معاویہ سے مقابلہ کرتے ہو جو جلیل القدر صحابی ہے. فرمایا جلیل القدر صحابی کو چھوڑو، سب سے کم درجے کا ادنا صحابی جو گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، گھوڑے نے زمین پر اپنے کھر مارے، اس گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اٹھی، وہ گھوڑے کی نتھنوں میں گئی، گھوڑے کے ناک کی ریزش اس گرد و غبار میں مکس ہوئی اور وہ ایک گندگی بن گئی. ٹھیک ہے نا، گھوڑے کے ناک میں مٹی اور اس کی ریزش یہ مل کر ایک گندگی بن گئی. فرمایا کہ اس صحابی کے گھوڑے کی گندگی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. اتنا بڑا مقام صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مقام ان کو ملا کیوں ہے؟ یہ مقام ملا کیوں ہے؟ ملا اس لیے ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ مقام صحابہ اکرام کو اس لیے ملا ہے کہ جو محبت صحابہ اکرام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، بعد میں آنے والے لوگ چاہ کر بھی ویسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے. صحابہ اکرام کو جو محبت تھی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت تھی، جو قلبی لگاؤ تھا، اس لگاؤ اور محبت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں. کیا محبت تھی؟ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آیا. آپ سنیے، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا، صحابی کا پریشان حال. حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابی خیر ہے؟ آپ پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کس چیز الجھن کا شکار ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اپنی پریشانی شیئر کر رہا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. مجھے آپ سے کتنی محبت ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ میں شدید بھوک کی حالت میں گھر جاؤں اور گھر والی میرے سامنے دسترخوان پر کھانا رکھے، بچہ مجھے اپنی گود میں دے دے، میں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر لقمہ توڑ کر اور منہ میں رکھنے لگوں، اچانک آپ کا خیال میرے دل میں آ جائے تو وہ لقمہ میں وہی رکھ دیتا ہوں، بچے کو گود سے اتار دیتا ہوں، دوڑ کر آتا ہوں اور آپ کی دید سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں، تب جا کر میں کھانا کھاتا ہوں. جب تک آپ کو نہ دیکھوں میں ایک لقمہ کھانا نہیں کھاتا. اتنی محبت ہے مجھے
لیکن آج ایک سوال میرے ذہن میں آیا، میں پریشان ہو گیا۔ میرے صحابی کو کیا سوال ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور ہم بھی لے جائیں گے، یقیناً آپ کے لیے تو جنت ہی بنی ہے اور ہمیں بھی آپ کے صدقے میں جنت مل جائے گی، لیکن آپ ٹھہرے نبیوں کے سردار، آپ ٹھہرے نبیوں کے سردار اور ہم آپ کے نوکر و غلام، ظاہر ہے آپ کا جنت میں محل کہاں ہوگا اور ہم کہیں نچلے طبقے میں موجود ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جنت میں اگر آپ کو نہیں دیکھ سکا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جنت کی نعمتوں کا مزہ کیا ہوگا؟ یہ صحابی کی محبت ہے۔ ہم ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اللہ تعالیٰ جنت دے دے، گناہوں کو معاف کر دے، جنت الفردوس، جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ اور صحابی کی چاہت کیا ہے کہ جنت وہ ہو جس میں محمد کی دید نصیب ہو، اگر محمد کی دید نصیب نہیں تو جنت بیکار ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابی کی محبت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صحابہ کرام کو محبت کی وجہ سے دیا ہے، محبت کی وجہ سے دیا ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے چلنا ہے، خواتین اپنے مردوں کو تیار کریں، خواتین اپنے مردوں کو تیار کر کے جہاد کے لیے میرے ساتھ بھیجیں۔ کسی نے اپنا شوہر تیار کیا، کسی نے اپنے بیٹا تیار کیا، کسی نے اپنے باپ کو تیار کیا، کسی نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی اور یوں ہتھیار دے کر اپنے مردوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ، سرکار دو عالم کا حکم ہے اور جا کر جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اور بیویاں اپنے شوہروں سے کہنے لگی، بہنیں اپنے بھائیوں سے کہنے لگی، بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی کہ یاد رکھیے گا جہاد میں جب جاؤ تو تمہارے سینے پر تیر ہونے چاہیے، پیٹھ پر کوئی نشان تمہارے نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے روانہ کیا۔ وہاں ایک مدینہ منورہ میں ایسی بھی خاتون تھی جس کا بھائی کسی جہاد میں شہید ہو گیا، جس کا شوہر کسی جہاد میں شہید ہو گیا، جس کا باپ کسی جہاد میں شہید ہو گیا۔ اب اس کے پاس کوئی مرد ایسا نہیں جس کو جہاد پر بھیج سکے، لیکن 6 ماہ کا دودھ پیتا ایک بچہ ہے، وہ اپنے شوہر کی نشانی ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی ہمت کو دیکھو اور اس کی محبت نبی کو دیکھو، وہ اس بچے کو تیار کرتی ہے، اس کو جو ہے تیار کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر بھی جہاد میں شہید ہو چکا، بھائی باپ بھی جہاد میں شہید ہو چکے، یہ ایک بچہ بچا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہ بیٹا اس کو ہم کیا رکھیں گے، اس کو تو الگ سنبھالنے کے لیے ہمیں مصروف رہنا پڑے گا کہ اس کو سنبھالے۔ تو وہ کیا کہنے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے رہی کہ اس کو آپ سنبھالتے پھرے میدان جہاد میں، یہ تو میں اس لیے دے رہی ہوں کہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، دشمن کی طرف سے اگر تلوار کا وار ہو یا تیر کا وار ہو یا نیزہ آپ کی طرف اچھالا جائے تو میرے بچے کو سامنے کر دینا تاکہ میرا بچہ آپ پر قربان ہو جائے اور کل قیامت کے دن میں میدان حشر میں اللہ کے آگے سرخرو ہو سکوں کہ میں نے اپنی ہر چیز تیرے محبوب پر قربان کر دی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ صحابہ اکرام کا وہ ایمان ہے، یہ وہ معیار ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر تمام صحابہ میں جس کو جتنی زیادہ محبت تھی اللہ نے اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ نوازا ہے، وہ مقام عطا کیا ہے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حقائق اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کہتا ہوں، جو نہیں مانتا نہ مانے، جس کے سینے پر مہر لگ چکی ہو تو مہر لگوں کو تو نبی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا سکے، ان کے سامنے تو نبی بھی بے بس ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ یہ وہ ایسے بدبخت لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں جو صدیق اکبر کی صداقت کے انکاری ہیں، جو فاروق اعظم کی عدالت کے انکاری ہیں، جو عثمان غنی کی حیا کے انکاری ہیں، جو علی المرتضیٰ کی شجاعت کے انکاری ہیں، جو عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے انکاری ہیں، جو فاطمہ الزہرا کی شرم و حیا کے انکاری ہیں۔
ایسے انکاری جو اپنے انکار پر بضد ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی۔ اس بات کی قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اور پھر سب سے زیادہ اگر کسی انسان نے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اپنا آپ لٹایا ہے، تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب لوگوں نے حضور علیہ السلام ہر انسان، ہر صحابی نے کوئی معجزہ دیکھ کر، کوئی خلاف عادت چیز دیکھ کر کلمہ پڑھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کسی نشانی دیکھے حضور علیہ السلام پر کلمہ پڑھا۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وہ ساتھی ہیں جو ایمان لانے سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، نبوت کے بعد بھی آپ کے ساتھ تھے، ہجرت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، ہجرت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں، وفات سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہیں، کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے محبت کر کے لیلا مجنون جیسے عاشقوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہیر رانجھا ان کے سامنے جھاڑو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دنیا بڑے بڑے عاشقوں کی داستانیں سناتی ہے، آؤ اسلام کا مطالعہ کرو، صدیق اکبر سے بڑا عاشق مجھے دکھا دو، صدیق اکبر سے بڑا محبت کرنے والا مجھے دکھا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آج تو چلیں اور حرم میں چل کر کفار کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ابھی وقت نہیں آیا، فی الحال صبر کرو، ابھی اعلانیہ تبلیغ کا وقت نہیں آیا، ابھی ہم کمزور ہیں، ہماری افرادی قوت نہیں ہے، ابھی صبر سے کام لو، انفرادی دعوت پہ کام چلاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آج چلنا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، کافروں کو کلمے کی طرف بلانا چاہیے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا چاہیے۔ وہ گہرے دوست تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کی بات کو ٹال نہ سکے، چل دیے، حرم کے صحن میں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ ایسا ماحول نہیں تھا جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کوئی آسان بات ہو۔ آپ اور میں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آسانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی ایک قربانی اور داستانیں ہیں، جہاں سروں کے مینار بنائے گئے، جہاں لاشوں کو جلایا گیا، جہاں بچوں کو ذبح کیا گیا، جہاں عورتوں کی آبرو ریزیاں کی گئی۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج ہمارے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا آسان ہے، لیکن یہ تب کی بات ہے جب پورے مکے پر مکے کے مشرکوں کا ہولڈ تھا، جو 365 بتوں کے 360 بتوں کے پجاری تھے، جن کے ہاں اولاد دینے کا خدا اور تھا، جن کے ہاں عزت کا مالک خدا اور تھا، ذلیل کرنے والا خدا اور تھا، موت دینے والا خدا اور تھا، اور حیات دینے والا خدا اور تھا۔ جہاں 360 بت، 360 جھوٹے خدا تھے، وہاں ایک اللہ کا نعرہ لگانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف تھا، اور پھر سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ اب دو راستے ہیں، ایک سرکار دو عالم ہے اور ایک میں ہوں، دعوت مؤثر زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، وہ اپنی زبان سے دعوت دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ لیکن صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آپ دعوت دیں، بلکہ عرض کیا، آپ چپ کر کے کھڑے رہیے، دعوت میں دوں گا۔ کیوں؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام اچھا کروایا جاتا ہے تو بڑے سے کروایا جاتا ہے کہ حضرت آپ بیان کیجئے، حضرت آپ دعا کیجئے، حضرت آپ دعوت دیجئے۔ لیکن یہاں صدیق اکبر اپنے حضرت کو روک کر خود دعوت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ صدیق اکبر جانتے ہیں کہ اب جو میں نام لینے والا ہوں، اب جو لوگوں کو اللہ کا نام دینے والا ہوں،
اس کے رد عمل میں لوگ پتھر ماریں گے، لوگ جوتے اچھلائیں گے، لوگ تشدد کریں گے، تو وہ تشدد مجھ پر ہونا چاہیے، میرے محبوب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب صدیق اکبر نے یہ بتایا کہ پیغام تو میرے محبوب کا ہونا چاہیے، زبان ابو بکر کی ہونی چاہیے، پیغام میرے محبوب کا ہونا چاہیے، وجود ابو بکر کا ہونا چاہیے، اور اس پیغام کے بدلے میں اگر تشدد کا سامنا کرنا پڑے تو بھی ابو بکر صدیق پہ تشدد ہونا چاہیے۔ پھر دعوت دی، جب کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، لوگو کلمہ پڑھو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ تو کہیں سے پتھر آیا، کہیں سے اینٹ آئی، کہیں سے جوتا آیا، اور لوگ قریب ہو گئے، ابو بکر صدیق کو گھیر لیا گیا، مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ مرا ہوا سمجھ کر مشرکین مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق کے قبیلے کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب ابو بکر صدیق کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے وہاں کعبے کی قسم کھا کر کہا کہ تم لوگوں نے جس قبیلے نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، کیونکہ ایک قبیلے کی غیرت ہوتی تھی نا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جس نے ہاتھ اٹھایا ہے، اگر ابو بکر مر گیا تو ایک قبیلے سے ایک بندہ ہم بدلے میں ماریں گے۔ خاندان کے لوگ آئے، ابو بکر صدیق بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اٹھا کر گھر لے گئے، اٹھا کر جسم کو سہلانے لگے، دوائی لگانے لگے۔ ماں دوڑتی ہوئی گئی، دودھ گرم کیا، لے کر کھڑی ہے کہ بیٹا ہوش میں آئے تو میں دودھ پیش کروں۔ بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تھوڑی طاقت پیدا ہو، تھوڑی قوت مدافعت پیدا ہو۔ لیکن جب بیٹے کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ کیسے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہائے میرے کو ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میری کوہنی ٹوٹ گئی ہے، میرے کو خون بہ رہا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے دوائی دو۔ نہیں، جس کی وجہ سے مار کھائی تھی، جس کی دعوت کو پھیلاتے ہوئے مار کھائی تھی، ہوش آتے کے ساتھ پھر اس کی زبان پر اسی ہستی کا نام ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ دودھ تو پی لو۔ تو بیٹے نے کہا اماں جان، جب تک میں اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو سلامت نہیں دیکھ لیتا، دودھ تو دور کی بات ہے، میں پانی کا گھونٹ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ آخر خاندان کے لوگ، والدہ مجبور ہو گئے، ان کو بازوؤں سے پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کو زخموں سے چور، پیر گھسٹتے ہوئے اپنی دربار میں آتے ہوئے دیکھا تو آپ اپنے آنسوؤں کو بھی نہیں روک پائے، آپ بھی بلک بلک کر رونے لگے، اور ابو بکر صدیق کو سینے سے لگا لیا، اور صدیق اکبر بھی بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ صدیق اکبر نے دنیا والوں کو بتایا کہ صرف نعرہ لگا دینا محبت نہیں ہوتی ہے، صرف شور مچا دینا محبت نہیں ہوتی ہے، محبوب کے لیے دشمنوں کے جتھے میں گھس کر تشدد کو برداشت کرنا یہ محبت ہوتی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اپنی ذات کو بھول کر محبوب کو یاد کرنا یہ محبت ہوتی ہے۔ بات یہی ابو بکر صدیق کی محبت کی ختم نہیں ہوتی۔ آگے چلیے، ایک جنگ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں جنگ کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، آپ لوگ اپنے گھروں سے جاؤ اور اپنے گھروں سے مال لے کے آؤ، چندہ لے کر آؤ۔ صحابہ اکرام دوڑتے چلے گئے۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں خیال کیا آج میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، ہمیشہ ابو بکر آگے چلا جاتا ہے، ابو بکر کے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، میں تو آج اتنا مال دوں گا کہ ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں۔ سب دوڑے، علی بھی دوڑے، عثمان بھی دوڑے، اور دیگر صحابہ اکرام بھی اپنے گھروں کو دوڑے اور سامان لا کر جمع کرتے گئے۔ کوئی غلہ لایا، کوئی جو ہے وہ سکے لایا، کوئی سونا چاندی لایا، جمع کرتے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے علی سے پوچھا علی کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ 1/4 لے کر آیا ہوں، باقی چھوڑ کے آیا ہوں۔ عثمان کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ یا رسول اللہ 1/3 لے کے آیا ہوں، باقی چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر تم کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں۔
ابو بکر اتنے میں دیکھا ابو بکر بھی آ رہے ہیں، آ کر اپنا مال چندے کے ڈھیر پر رکھ دیا اور فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں موجود تھا جھاڑو لگا کر سب لے کے آیا ہوں، اللہ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے اسی وقت کہا کہ اس دیوانے سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اس کا عشق بہت اونچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد پھر اعلان فرمایا کہ مزید چندے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام پھر اپنے گھروں کو دوڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کی طرف دوڑے، سوچا کوئی چیز نہیں، کیا لے کر جاؤں؟ اتنے میں خیال آیا ایک سلائی والی سوئی فلانی جگہ دیوار میں نے چبو کر رکھی ہوئی ہے، دوڑ کر گئے، وہ سوئی لا کر چندے کے ڈھیر پر جمع کرا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر یعنی تیسری بار اعلان کیا کہ جاؤ میرے صحابیوں، یہ چندہ کم ہے اور لے کے آؤ۔ صحابہ اکرام پھر دوڑے، ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے اللہ، میرے محبوب نے مجھ سے چندہ مانگا ہے، میرے محبوب نے چندے کی اپیل کی ہے۔ پہلی بار کہا میں گھر کو جھاڑو دے کر سب کچھ پہنچا کر آ گیا ہوں، دوسری بار کہا ایک سوئی بچی ہوئی تھی وہ میں نے جمع کرا دی ہے، میرے مولا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا کروں؟ محبوب نے سوال کیا ہے، یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ وہ سوال کرے تو ابو بکر جواب دے۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے گزر گئی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر سے پوچھتی ہیں ابا جان خیریت تو ہے، ساری رات نہیں سوئے ہو، کیا پریشانی ہے؟ بیٹا سرکار دو عالم نے چندے کی اپیل کی ہے، کوئی چیز میرے پاس دینے کو باقی نہیں بچی ہے، اسی سوچ میں ساری رات گزر گئی ہے، اسی سوچ میں ساری رات گزر گئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، رات گزارنا بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے، کہہ دینا چند سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے۔ ابا جان پھر رات تو گزر گئی، کوئی مسئلے کا حل نکلا؟ کہا حل نکلا نا، نیت جب بندے کی سچی ہو، محبت سچی ہو، عشق سچا ہو تو راستے نکل آتے ہیں۔ آپ کی اور میری طرح نہیں کہ دکان کام میں آڑے آ گئی، بیوی کام میں رکاوٹ بن گئی، بچے اولاد کام میں رکاوٹ بن گئے کہ اگر ہم نے تحفظ ختم نبوت کے لیے میدان میں قدم رکھا تو بچوں کو کون پالے گا؟ اگر ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان میں قدم رکھا تو دکان کو کون چلائے گا؟ اگر ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان میں قدم رکھا تو میری فیکٹریاں کون چلائے گا؟ نہیں، جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کون کرے گا، وہ کون کرے گا، اس کے دماغ پر صرف ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ میرے محبوب مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ابا جان پھر کیا سوچا؟ بیٹا میں نے یہ سوچا کہ میرے جسم پر جو لباس ہے یہ بہت قیمتی لباس ہے، اس لباس کو میں مدینے کی بازار میں جا کر نیلام کروں گا اور سادہ قسم کے دو چادریں لے کر ان کو پہن لوں گا اور جو رقم بچے گی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے میں جمع کراؤں گا۔ اللہ اکبر! مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ظالم لوگ، وہ فاسق لوگ، وہ فاجر لوگ، وہ جو اندر کے ناپاک لوگ، وہ جو کوٹھے کی پیداوار لوگ کس زبان سے حضرت صدیق اکبر کو غاصب کہتے ہیں، کس زبان سے صدیق اکبر کو فاسق کہتے ہیں، اور کس زبان سے وہ صدیق وہ زبان گندی ہے تو گندی زبان سے تو گند ہی نکلے گا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو برتن میں ہوگا، تمہارے اندر فسق ہے تو تم دوسرے کو فاسق کہو گے، تمہارے اندر کفر ہے تو تم دوسرے کو کافر کہو گے، تم خود غاصب ہو اس لیے تم سچے کو بھی غاصب کہو گے۔ مال لیا، چادریں خریدی، بقیہ رقم لی، چادریں پہنی اور ان چادروں کو درخت کے کانٹوں سے یوں چادر ملائی اور یوں کانٹا لگا دیا، پھر یوں کانٹا لگا دیا، پھر یوں کانٹا لگا دیا، یوں کانٹے لگا کر یہ عاشق دنیا کا چلا ہے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے۔ ہاتھ میں رقم ہے، لباس بیچ دیا ہے، دو چادریں پہنی ہیں، ان چادروں کو کانٹوں سے جوڑا ہے، خرامہ خرامہ صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں۔ اللہ بھی عرش پر بیٹھے اپنے محبوب کے اس عاشق کی ادا کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ ادا اللہ نے دیکھی تو اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، جبرائیل کو حکم دیا کہ جس طرح کا لباس
ابو بکر صدیق نے پہنا ہے، عرش کے سارے فرشتوں کو ویسا لباس پہنا دو، اور جیسے کانٹے ابو بکر صدیق نے چادروں میں ڈالے ہیں ویسے سارے کانٹے ان فرشتوں کے لباس میں ڈال دو، اور اے جبرائیل جاؤ ابو بکر صدیق سے پہلے مسجد نبوی میں جاؤ، 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر جاؤ، ابو بکر کے لیے میرا سلام لے کر جاؤ، اور تم بھی وہ لباس پہن کر جاؤ جو ابو بکر پہن کر گیا ہے۔ ادھر سے ابو بکر داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے جبرائیل امین داخل ہو رہے ہیں، 70,000 فرشتے ہیں۔ پیغمبر کی نظر ابو بکر پر پڑی، دیکھا 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، کانٹے چادروں میں لگے ہوئے ہیں، نظر ہٹا کر جو دوسرے دروازے کی طرف دیکھا تو جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم مسکرا دیے کہ اللہ کو میرا عاشق کتنا پسند ہے کہ اس کا لباس فرشتوں کو پہنا دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ابو بکر سے پہلے جبرائیل آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی محبت میں جو قدم ابو بکر نے اٹھایا ہے خدا کو اتنا پسند آیا ہے کہ حاملین عرش کے تمام فرشتوں کو یہی لباس پہنا کر، مجھے 70,000 فرشتوں سمیت یہی لباس پہنا کر کہا ہے کہ جا کر محمد عربی سے کہہ دو کہ تمہارے دوست سے ہم خوش ہیں اور سلام کہتے ہیں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ اور میرے بھائیو، ایک موقع پر حضور علیہ السلام جنت کا منظر پیش کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے کہ جنت ایسے، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یوں ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، روزے داروں کا الگ، مجاہدوں کا الگ، ٹھیک ہے نا جی، نمازیوں کا الگ، 8 دروازے جنت کے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے، اچانک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 8 دروازے جنت کے بیان فرمائے، نمازیوں کو نماز والا دروازہ بلائے گا، روزے داروں کو روزے والا دروازہ بلائے گا، حاجیوں کو حج والا دروازہ بلائے گا، مجاہدین کو جہاد والا دروازہ بلائے گا، بھلا آپ کی امت کا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے، آپ کی امت کا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو بیک وقت سارے 8 دروازے بلائیں کہ ابو یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ، یہاں سے آ جاؤ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، میری امت میں ایک ہی ایسا انسان ہے جس کو 8 دروازے بلائیں گے، اور وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بسترے پر ہیں، نبی پاک بسترے پر ہیں، کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، چاندنی راتیں نہیں ہیں، سناٹا ہے، آسمان پر جب چاند نہ ہو تو تارے بہت زیادہ جگمگا رہے ہوتے ہیں، تو اچانک میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، پوچھا سرتاج آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ انہوں نے اپنے ذہن سے کہ اتنی تو آسمان پر تارے آج تک کوئی گن سکا؟ نہیں گن سکا، تو اتنی نیکیاں تو پتہ نہیں کس خوش نصیب کی ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ عمر فاروق کی ہیں۔ تو جانتے ہو اگلا سوال سیدہ عائشہ نے کیا کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میرے ابا ان کی نیکیاں؟ تو حضور اکرم مسکرا کر فرمانے لگے کہ عائشہ، تیرے ابا کی اتنی نیکیاں تو ایک رات اور دن کی ہیں، اتنی نیکیاں ایک رات اور دن، عمر کی ساری زندگی کی، اور ابو بکر کی ایک رات اور دن، ایک رات اور دن کی نیکیاں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت ابو بکر صدیق کرتے تھے۔ گاڑی نے وسل بجا دی، ابھی کہانی باقی رہتی تھی، ابھی آپ کو بہت کچھ بتانا تھا، زندگی رہی تو یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔